اصل میں مدعا شروع ہوا جولائی 2023 میں، جب جسٹس جہانگیری کی اس وقت مبینہ جعلی ڈگری کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت درج کروائی گئی۔ اس کے بعد جو اگلا سال چڑھا 2024 جولائی سے لے کر اور یہ چلا 25 ستمبر تک، اس کے اندر بہت سارے معاملات خراب بھی ہوئے۔ 2024 کے اندر میاں داؤد نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جعلی ڈگری تحقیقات کی درخواست دائر کی۔ اس کے اوپر رجسٹرار آفس نے پہلے اعتراضات لگائے۔ اس وقت چیف جسٹس عامر فاروق نے اعتراضات کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر دیا۔ پھر جسٹس عامر فاروق چلے گئے سپریم کورٹ میں اور معاملہ کچھ تعطلی کا شکار ہوا۔ سندھ ہائی کورٹ اس کے اندر انوالو ہوئی۔ وہاں پر اب جو جہانگیری صاحب ہیں ان کی طرف سے درخواستیں دائر کی گئیں اور کہا گیا کہ ہمیں فریق بنایا جائے، اس کو اگنور کر دیا گیا۔ پھر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی جب ستمبر کے ارد گرد جامعہ کراچی کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی۔ اس سے پہلے ان کی سنڈیکیٹ کی ایک میٹنگ بھی تھی، لیکن جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس نے تو معاملہ تبدیل کر دیا جہانگیری صاحب کے لیے، جس میں انہوں نے کہا کہ جسٹس جہانگیری کبھی اسلامیہ لاء کالج کے طالب علم نہیں رہے۔ اس کے بعد جو نئے چیف جسٹس ہیں سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس اعظم خان نے اگلے سال یعنی 2025 میں کچھ مہینے پہلے جسٹس صاحب کو کام کرنے سے روک دیا۔ پھر مقدمہ چلا، اس کے بعد انہوں نے اپنی معطلی کو عدالت میں چیلنج بھی کیا، قسمیں بھی اٹھائیں، پھر خود پیش بھی ہوئے اور آج فیصلہ آ گیا کہ آپ کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے۔ اب ایک جج جو اتنے طویل عرصے سے ایک پروسیس کے ذریعے گزر کر اس مقام پر پہنچا، اس کی ڈگری اگر جعلی نکلے تو پھر اس کے جتنے فیصلے ہوئے ان فیصلوں کا کیا ہوگا، اور پھر اس عمل کے بارے میں ہم کیا بات کریں کہ جس نے ایک جج کو ویٹ کر کے اس مقام تک پہنچایا کہ اس کے برابر کے جج جو ہیں سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو رہے ہیں، اس کے برابر کے جج جو ہیں اسی ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز بن رہے ہیں۔ ان ججز کی ڈگریز کے اوپر بھی کیا ریفلیکشن آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے، سب کی ڈگریز دیکھنی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اب چونکہ یہ دو نمبری ثابت ہو گئی ہے تو پھر ایکس جج صاحب کے پاس اب کیا قانونی چارہ جوئی کے معاملات بچے ہیں اور کیا یہ قابل گرفت جرم ہے یا نہیں ہے۔ اگر جرم ہے تو عین ممکن ہے مقدمہ ہو اور وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ذرا ہم جاننا چاہیے۔ پنجوٹا صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی جماعت کا نام ہی تحریک انصاف ہے، تو انصاف کا مطلب ہے کہ پروسیس کے ذریعے آپ نے مقدمہ لڑا اور اس کے بعد فیصلہ آ گیا، فیصلہ بھلے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو۔ آپ اس کو خطرناک ڈیولپمنٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش طرح صاحب آپ نے موقع دیا۔ جی خطرناک جب کام ہوگا تو خطرناک ڈیولپمنٹ ہی کہا جائے گا۔ آپ دیکھیں یہ معاملہ اٹھا کہاں سے، جب طارق جہانگیری صاحب نے 3 حلقوں کے حوالے سے بالکل اپنا کلیئر موقف رکھا اور کہا کہ میں پریشر کے اندر نہیں آؤں گا، انہوں نے فارم 45 ان سے منگوائے، اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ یہ جو کارروائی ساری سٹارٹ کی گئی کہ انہوں نے انصاف کا ساتھ دیا، اس وجہ سے ان کے خلاف یہ ریفرنس بھی آیا، اس وجہ سے ان کے خلاف درخواستیں بھی آئیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے فیصلہ آیا، تو لیکن ڈگری ان کی اصلی ہے؟ آج انہوں نے بالکل رجسٹرار نے کہا ہے کہ ڈگری بالکل جینوین ہے، ڈگری کا تو کوئی معاملہ ہے، تو جینوین ہے لیکن ان کی نہیں ہے نا، وہ جس کی ہے وہ ان کی بتائے۔ رجسٹرار نے یہ کہا ہے کہ بالکل ایسی کہا ہے، انہوں نے کہا کہ بے ضابطگی کا معاملہ ہے۔ دیکھیں انہوں نے کہا کہ بے ضابطگی کا معاملہ ہے، یہاں پر رجسٹرار کھڑے ہو کر انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ڈگری بالکل جینوین ہے۔ یہ کلاس 1 کے اندر بھی بیٹھے، کلاس 2 کے اندر بھی بیٹھے، کلاس 3 کے اندر بھی بیٹھے۔ ایشو یہ ہے جی کہ انرولمنٹ کا معاملہ ہے کہ 2 انرولمنٹس ہوئی ہیں جو ہو نہیں سکتی، 2 ہو نہیں سکتی، جن کو بعد میں اب ظاہری بات ہے پریشر ڈال کے اسلامیہ کالج سے بھی یہ خط بھجوایا گیا اور انرولمنٹ بھی ڈبل جو ہے انہوں نے بنائی۔ طارق جہانگیری صاحب نے کوئی نہیں، طارق جہانگیری صاحب کا مسئلہ 3 حلقوں کا ہے۔ اب دیکھیں سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے آرٹیکل 209 کے تحت اس کے پاس اختیار ہے کوئی بھی کسی بھی جج سپریم کورٹ کا ہو یا ہائی کورٹ کا اس کے خلاف کارروائی کرنے کا۔ یہاں پر کو وارنٹوں کی جو ریٹ پٹیشن دائر کی گئی ہے یہ بالکل نہیں بنتی تھی، کیونکہ ایک فارم موجود ہے ججز کے خلاف کارروائی کے لیے، چاہے وہ ناجی کا معاملہ ہو، پہلے ذرا رپورٹر سے پوچھ لیتے ہیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ آج ڈگری جعلی ثابت ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ میں نے جو پڑھا ہے اس میں تو بڑا واضح ہے کہ یہ جعلی ہے۔ طلعت صاحب یہ جو ڈگری ہے نا بیسیکلی فیک اس کو نہیں کہا گیا، انویلڈ کہا گیا ہے۔ انویلڈ یہ ایک تو یہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ یہ جو ڈگری تھی یہ یونیورسٹی نے خود جاری کی تھی، یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے، اور پھر انہوں نے منسوخ کر دی، یہ بھی انہوں نے بتا دیا، اور کیوں منسوخ ہوئی اس کی پھر وجہ بتائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جب فرسٹ ٹائم اپیئر ہوئے
تو یہ چیٹنگ کرتے ہوئے پائے گئے، جس کی وجہ سے انفیئر مینز کمیٹی کے سامنے یہ معاملہ چلا گیا تھا اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان پہ 3 سال کی پابندی لگائی جائے گی، اور 3 سال سے پہلے یہ اپیئر نہیں ہو سکتے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انرولمنٹ نمبر چینج کر کے کسی اور کے انرولمنٹ نمبر پہ یہ اپیئر ہوئے. انہوں نے امتحان خود دیے، انہوں نے ڈگری حاصل بھی کی اور یونیورسٹی نے ڈگری بھی دی. جو یہ جو پروسیس تھا نا، جو چیٹ کر کے انہوں نے یہ ڈگری حاصل کی، اس بنیاد پر ان کی ڈگری کو کینسل کیا گیا. تو یہ فیک ڈگری نہیں ہے، انویلڈ ڈگری ہے. انویلڈ ڈگری ہے، یعنی منزل تو ٹھیک تھی لیکن غلط ٹرین پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ٹکٹ نہیں تھا ان کے پاس. اس طرح کچھ معاملہ ہوا. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ تو ڈٹرمن ہونا تھا یا ہونا ہے کہ وہ غلط ٹرین پہ تھے یا ہو نہیں گیا. آج نہیں ہوا. اس کی ایک وجہ ہے، یہ مئی 2024 کا معاملہ شروع ہوتا ہے اور تب سے لے کر اب تک کراچی یونیورسٹی نے جو بھی کارروائی کی اس میں ان کو نوٹس نہیں کیا کہ ان کو نوٹس کر کے پوچھ لیتے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جب باری آئی تو 9 دسمبر کو پہلی دفعہ نوٹس ہوا اور آج 18 دسمبر کو فیصلہ بھی آ گیا. کو ورنٹوں کی پٹیشن میں ون سائیڈڈ یہ سارا چلا ہے. اب جسٹس جہانگیری اگر حلفیہ بیان دے رہے ہیں کہ میری ڈگری اصلی ہے، میرے پاس جو ریزلٹس اس وقت کے ریزلٹ کارڈ ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. اب وہ پڑے ہوئے ہیں یا نہیں ہونے، وہ ڈٹرمن ہونا ہے نا، اسیس ہونا ہے، اسیسمنٹ ہونی ہے اس کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹائم دیں جواب جمع کرانے کے لیے. کو ورنٹوں کی پٹیشن کا میں ایک لطیفہ آپ کو سنا دیتا ہوں. میں ہائی کورٹ سے نکل رہا تھا، شام ڈھل رہی تھی، تو وہاں ایک عدالتی اہلکار تھے. ظاہر سی بات ہے وہ عدالتی اہلکار وہ ہوتے ہیں کہ جو ساری پٹیشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کو ورنٹوں کی پٹیشن میں کسی کو سینئر کلرک کو کسی چپڑاسی کے خلاف تو نہیں آتی، لیکن کسی عہدیدار کے خلاف اگر آتی ہے تو اس کے ساتھ بھی وہ اشر نہیں ہوتا جو جسٹس جہانگیری کے ساتھ 9 دنوں میں ہوا ہے. کو ورنٹوں کی پٹیشن میں باقاعدہ نوٹس دیا جاتا ہے، ہیئرنگز ہوتی ہیں باقاعدہ، اس میں اس کو ڈیفینس کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ اگر آپ آپ کے خلاف موقف یہ آیا ہے تو آپ اپنا ڈیفینس میں کوئی چیز لائیں. تو ڈھلتی شام جس سے آپ نے بات کی جی تو وہ ذرا پھر کوئی سایہ وایا ہی ہوگا، چہرے تو اس کے نظر نہیں آ رہے ہوں گے، ہمیں کوئی بندہ ہوگا چلتے اس سے بات، لیکن تھا عدالتی اہلکار. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ نے منظر کشی کی نا ڈھلتی شام، ڈھلتی شام میں نے اس لیے کہا کیونکہ میں نکل رہا تھا ہائی کورٹ سے، تو اس لیے میں ڈھلتی شام. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چند گھنٹوں میں کراچی یونیورسٹی کے کنٹرولر نے 40 سال پرانا معاملہ چینج آئے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کیونکہ 40 سال پرانا ہے آپ اس کے انکوائری کمیٹی بنائیں، وہ سارا ریکارڈ ڈیٹرمن. لیکن مجھے اب یہ پتہ چل گیا کہ چند گھنٹوں میں جہانگیری صاحب سے جو ایک غلطی ہوئی ان کے علاوہ جس کا آپ نے تذکرہ کیا اور بیرسٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں ان سے ہی بات کرتے ہیں، وہ یہ تھا کہ انہوں نے اگر آپ دونوں سے مشورہ کیا ہوتا تو وہ کیس اچھا لگتا ہے. آپ کے آرگومنٹ میں وزن ہے، میں آپ کے آرگومنٹس میں وزن ہے. سو آئی تھنک ہم اس میں تمام حقائق آج بھی ہائی کورٹ کے اندر یہ خود پریزنٹ ہونا، جو اپلیکیشن جہانگیری صاحب نے اپلیکیشنز دی ہیں کافی، میں اس میں کافی لکھی بھی ہیں انہوں نے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ خود پریزنٹ ہونا پرابلی دس واز ناٹ دا رائٹ اسٹریٹجی. اگر وہ لیگل ایگلز کو ہائر کرتے تو شاید بہتر ہوتا. لیگل ہی ہائرز تھے وہ خود ہی پیش ہوئے، لیگل صلاح الدین پہلا ان کا اکرم شیخ تھے، خود پریزنٹ ہوگا نا. پہلا انہوں نے یہ نہیں ان کا یہ نہیں تھا. پہلی ہیئرنگ پہ وہ آئے، انہوں نے کہا مجھے ٹائم دیں، میں نے اپنا وکیل کرنا ہے اور جواب جمع کرانا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا، 3 دن کا ٹائم ملا. پہلے بیرسٹر صاحب آپ بھی اپنی بیرسٹری کے جوہر دکھائیں نا، بتائیں کیا ہوا آپ کی نظر میں، کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاہر صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں جو کورٹ رپورٹرز نے آپ کو تمام تر جو تفصیل بتائی ہے وہ تو واقعتاً اسی طرح ہے کہ انوملیز تو تھیں، چلیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تھی ڈگری جعلی، لیکن جو 2 رول نمبرز ہیں وہ تو ایک ایشو ہے اور وہ واقعتاً ایشو ہے کہ کس طرح جو ہے پروسیجرل پرابلم اینڈ دس از لیگلی انویلڈ. ٹھیک. اور جب چیز لیگلی انویلڈ ہے، جب ان کو ان کے اوپر بار تھا 3 سال کا، جب جس طرح ذکر کیا، تو یہ بات تو ہے کہ جب جس چیز کی فاؤنڈیشن ہی غلط رکھی گئی ہو تو وہ آگے بھی جا کے غلط ہی ہو جاتے ہیں. نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر دیکھیں مختلف دونوں ماشاءاللہ زبردست کورٹ رپورٹرز ہیں، وکلاء ہیں. ہماری اپنی بارز کے اندر یہ ڈرائیو چلتی ہے وکلاء کی ویریفیکیشن، ڈگریز کی ویریفیکیشن کے حوالے سے. پھر ایون کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بار کاؤنسلز کا ایک معاملہ تھا جو ایک ایسا معاملہ تھا جس میں بار کاؤنسلز کے الیکٹڈ آفیشلز ان کو جو ہے وہ لیکن بجوتا صاحب کا یہ آرگومنٹ تھا اس لیے کیونکہ ان کی ڈگریز کا ایشو تھا. ان کا خیال یہ ہے کہ اس کا تعلق سیاست سے جڑا ہوا ہے، اس کا تعلق ڈگری کے مستند ہونے یا نہ ہونے سے نہیں جڑا ہوا. ان کا آرگومنٹ یہ، میں ذرا آپ کا پوائنٹ آف ویو جانا چاہوں گا کہ جہانگیری صاحب سیاست سے تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ لیگل اسٹریٹجی، کیونکہ ایک وکالت سے بھی بڑا عرصہ منسلک رہے ہیں، ہم نہ انہیں ڈفرنٹ رول ڈفرنٹ پوزیشن، بٹ
واقعتاً ان کو ڈے ون سے اگر واقعتاً کو کوئی ایشو تھا اور اگر کوئی آبجیکشن انہوں نے کیا تھا تو پھر تو یا تو ان جج صاحب کے سامنے پیش ہی نہ ہوتے ٹھیک ڈے ون سے. اور پھر لیگل جو ہیں شروع سے ہی وہ لیگل کیونکہ میری گرفت کمزور ہے یہی پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اپنے کیس میں اعتراض کیا تھا ان پہ کہ میں آپ کے خلاف ادھر سپریم کورٹ کا معاملہ چیلنج کر سے الگ ہو جائے. ثاقب صاحب یہ تو دیکھیں نا, یہ روایت کس نے رکھی, یہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ روایت کس نے رکھی کہ کسی پہ اعتراض کیا گیا پھر انہوں نے نہیں ریکیوز کیا اپنے آپ کو اس بینچ سے. تو یہ روایت تو میں نام نہ ہی لوں تو بہتر ہے. بینچ کا ثوابدید ہوتا ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جج کا اپنا انہوں نے جب ثوابدید تو ہوتی ہے لیکن آپ آؤٹ آف دا کورٹ اگر وہ کیس جج دوسرے جج کے ساتھ. ویسے میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ اگر ایسا معاملہ ہوتا پنجوتا صاحب, اگر آپ کے ہمارے اپنے دوستوں کے حوالے سے یا ہمارے جتنا کیمرہ کرو ہے یا پروڈکشن کا سٹاف ہے, اگر ان سے کوئی یہ اعتراض کرتا کہ بھائی آپ کی ڈگری کے اندر یا اس پروسیس کے اندر کچھ سکم ہے, تو ہم سب سے پہلے تو اس اعتراض کو خود سے دور کرتے. اور یہ میں 2023 سے میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ جب پتہ یہ چل جائے کہ یہ معاملہ چل رہا ہے, 2.5 سال آپ کے پاس ہیں, تو آپ یہ تو کام کریں کہ اپنا ریکارڈ تو درست کر لیں تاکہ جب یہ معاملہ آپ کے سر کے اوپر پھوٹے سیاسی وجوہات کی تو آپ کہیں جی یار دیکھو جی میرے کو تو یہ نہیں کیا انہوں نے. یہ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں ریکارڈ دیکھیں نا, جو فیبریکیٹڈ بنا کے پیش کیا ہے وہ یونیورسٹی والوں نے, اسلامیہ کالج والوں نے, انہوں نے بنا کے پیش کیا. ہائر ایجوکیشن کمیشن آئے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں میں اس پہ آپ کو یہی موقف دے رہا ہوں کہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں آرٹیکل 209 کی سب کلاس 7 جس کے اندر واضح لکھا ہوا کہ جو پروسیجر 209 کے اندر آرٹیکل کے اندر دیے ہوئے ججز کو ہٹانے کے حوالے سے اس کے علاوہ کوئی پروسیس اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا. جب آپ کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہو اور آپ کو نظر آ رہا ہو کہ پورا فکس میچ ہے, سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کاروائی چل رہی ہے, عامر نامی شخص جو کرنگی کا رہائشی آج تک پھر اس کے بعد دیکھا بھی نہیں ہے اور یک طرفہ اس کے خلاف ڈگری کی کاروائی کر دی جاتی جج کے خلاف. یونیورسٹی انوالو ہے, سندھ ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ پینڈنگ ہے. یونیورسٹی انوالو ہے, ہائر ایجوکیشن اس کے اندر انوالو ہے, اس کے اندر آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان انوالو ہیں. تو آپ کو پروسیس کے مختلف سٹیجز پر اعتراض تو ہو سکتے ہیں. دیکھیں آپ جتنے پروسیس لے کر آئے نا, جوڈیشل کونسل کو, سندھ ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہو, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ مانگ رہے تھے کہ ہمیں ٹائم دیے جائے تاکہ ہم پراپر جواب جمع کرا سکیں. ان کو 2 دفعہ موقع دیا گیا 3 دن کا, کیونکہ سزا سنانی تھی لکھی لکھائی. 3 درخواستیں تھیں, 3 درخواستیں ایسی اڑائی گئیں جیسے عمران خان کے کیس میں کیا جاتا ہے. پروسیس سلو ہوتا ہے آپ کو اعتراض ہوتا ہے, جب پروسیس تیز ہوتا ہے آپ ذرا سپیڈ بتا دیں 60 پہ چلنا ہے کہ 70 پہ چلنا ہے. دیکھیں یہ کوورنٹو کے تحت یہ پروسیس کر ہی نہیں سکتے. یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس معاملہ تھا اور انہوں نے بھی تمام حقائق دیکھنے تھے.